السلام علیکم دوستو، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہونے کے باوجود قید کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا کیا واقعات قید کے اندر پیش آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سیریز کے چوتھے حصے کے اندر آج جانیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی طرح قید خانے میں رہے۔ بعض مفسرین نے ان کی مدت 7 سال بیان کی ہے کہ وہ 7 سال قید خانے میں رہے۔ اسی درمیان میں بادشاہ وقت، جس کا نام ریان یا پھر فرعون اس کا لقب تھا، اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی نوعیت سے وہ سخت پریشان ہو گیا۔ دربار کے اہل علم اور کاہنوں کو اس نے جمع کیا۔ اس نے تعبیر معلوم کرنا چاہی، لیکن وہ خواب کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ سب نے یہ جواب دیا کہ یہ پراگندہ قسم کا خواب ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر کوئی صحیح خواب ہوتا تو ہم اس کی تعبیر بیان کر سکتے تھے۔ وہ خواب کیا تھا؟ قرآن مجید نے وہ خواب ایسے ذکر کیا ہے کہ بادشاہ کو وہ خواب آیا، اس نے دیکھا کہ 7 عدد موٹی گائیں ہیں اور 7 عدد ہی دبلی پتلی گائیں ہیں، اور دبلی پتلی گائیں موٹی گائیوں کو نگل رہی ہیں اور کھا رہی ہیں۔ اسی طرح 7 سرسبز بالیں ہیں جو کہ گندم کی ہوا کرتی ہیں، اور اسی طرح 7 خشک گندم کے خوشے ہیں۔ ان خشک بالیوں نے سرسبز بالیوں کو کھا لیا ہے۔ بادشاہ دربار کے ان کاہنوں کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ اسی دوران وہ رہا ہونے والا ساقی، جو کہ پانی پلانا جس کی ڈیوٹی تھی، اس کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے بادشاہ، اگر مجھے کچھ مہلت دیں تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وہ اسی وقت قید خانے پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کی تعبیر بیان فرمائیے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سچائی کے پیکر ہیں اور آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، جب میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ لوگ آپ کے حقیقی قدر و منزلت جان لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پانی پلانے والے ساقی کو نہ ملامت کی اور نہ برسوں بھولے رہنے پر تعجب کیا، کیونکہ اس سے پہلے جب وہ قید میں تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا، تو وہ بھول گیا اور اتنے برسوں بعد واپس آیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ صبر و تحمل کا معاملہ اختیار کیا، نہ ہی تعبیر علم میں بخل کیا، اور نہ یہ سوچا کہ جن ظالموں نے مجھے برسوں بے قصور اس زندان میں ڈالے رکھا ہے، وہ اگر تباہ ہو جائیں اور خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ ایسا حضرت یوسف علیہ السلام نے ہرگز نہیں کیا، بلکہ اس خواب کی تعبیر بتائی اور اپنی جانب سے اس سلسلہ میں صحیح تدبیر بھی بتلا دی کہ اس خواب کے نتیجے میں نقصان دینے والے اثرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم 7 برس تک لگاتار کھیتی کرتے رہو گے اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے، اور جب کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے، جو مقدار تمہارے سال بھر کے کھانے کے لیے ضروری ہے اس کو الگ کر لو، اور باقی غلے کو ان دانوں کی بالیوں میں ہی رہنے دو تاکہ محفوظ رہے وہ دانے اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 سال مسلسل قحط سالی کے ہوں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک سال آئے گا کہ خوب پانی برسے گا، کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل کثرت سے نکالیں گے۔ یعنی خواب کا مختصراً خلاصہ یہ تھا کہ موٹی گائیں اور سرسبز بالیں خوشحالی کی علامت ہیں، اور پتلی گائیں اور خشک گندم کی جو بالیں ہیں وہ قحط سالی کی علامت ہیں جو خوشحالی کی پیداوار کو کھا جائیں گی۔ بادشاہ کے خواب میں تو بظاہراً اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ 7 سال اچھی پیداوار کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر ایک اضافہ بھی بیان کر دیا کہ قحط سالی کے بعد پھر ایک سال خوب بارش ہوگی اور پیداوار مزید ہوگی،
حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ اضافہ بطور وحی بیان کیا گیا تاکہ ان لوگوں کو مزید اطمینان ہو اور تعبیر کا من جانب اللہ ہونا معلوم ہو جائے۔ اور دوسرا حکیمانہ مشورہ یہ بھی دیا کہ غلے کو خوشوں میں ہی رہنے دیا جائے تاکہ قحط کے سالوں میں کام آ سکے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ غلہ جب تک خوشوں میں رہتا ہے اس کو کیڑا وغیرہ متاثر نہیں کرتا۔ بہرحال جب یہ ساقی خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس آیا اور اس کو بتلایا، بادشاہ اور اس کے دربار والے لوگ اس تعبیر سے غیر معمولی متاثر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور فہم کا اعتراف کیا۔ پانی پلانے والے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری گفتگو بادشاہ کو سنائی اور ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور ان کی عادات جس کا اس نے قید خانے میں مشاہدہ کیا تھا وہ سب کچھ بیان کیا۔ بادشاہ اس عجیب اور نادر تعبیر کو سن کر متاثر ہوا اور اس سے رہا نہ گیا۔ اس بات کا خواہش مند ہوا کہ ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے، چنانچہ اپنے ایک قاصد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ملاقات کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نکلنے سے معذرت کی اور فرمایا کہ اس طرح تو میں قید خانے سے باہر نہیں آ سکتا جب تک کہ ان عورتوں کا معاملہ واضح نہ ہو جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ میرا اللہ ان مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جس طرح کامل دین عطا فرماتے ہیں ایسے ہی کامل عقل اور معاملہ فہمی کی بھی پوری پوری صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے اہم موقع پر جبکہ خود بادشاہ دعوت رہائی دے رہا ہے اس کو قابل توجہ نہیں سمجھا۔ اس وقت دانشمندی کا تقاضا یہی تھا کہ رہائی سے پہلے جس عیب کی تہمت لگائی گئی تھی اور جس وجہ سے جیل میں برسوں ڈالا گیا تھا اس کی حقیقت بادشاہ اور عام لوگوں پر پوری طرح واضح ہو جائے اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر کوئی بھی کسی قسم کا شبہ نہ رہے۔ اس کے علاوہ منصب نبوت کی ادائیگی کے لیے جس اعتماد اور اعتقاد کی عوام کو ضرورت ہے وہ اس تہمت کے ساتھ مفید ثابت نہیں ہوتی، اور دعوت اور تبلیغ کا کام جو آپ کا نصب العین تھا اس واقعے کے ہونے کے ساتھ ساتھ کامل طور پر جاری اور ساری نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی کو سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قاصد کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بادشاہ سے کہو کہ وہ پہلے اس تہمت کی حقیقت کو واضح کرے، اس کے بعد میری رہائی کا اعلان کرے۔ قرآن مجید نے قید خانے سے نہ نکلنے کی یہی وجہ بیان کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے قید خانے سے نکلنے میں یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اور دوسری حکمت یہ بھی کہی گئی کہ اس تحقیقات سے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ بہرحال جب بادشاہ نے سنا تو ان عورتوں کو طلب کیا اور انہیں پابند کیا کہ حقیقی واقعات میرے سامنے بیان کرو تاکہ معاملہ کی اصل صورت سامنے آئے۔ صورتحال کچھ ایسی ہو چکی تھی کہ عورتوں کو حقیقی واقعات بیان کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، خدا کی پناہ، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ سارا منظرنامہ دیکھا کہ شہر کی ساری معزز خواتین یک زبان ہیں تو اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ جرم کا اقرار کر لیا جائے۔ آخر وہ بھی بول پڑی کہ اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ہی ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی اور بے شک سچے تو یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ بادشاہ اور دربار والوں پر جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو سب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے اور انہیں باعزت دربار میں تشریف لانے کے لیے آدمی بھیجے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر سے دربار مصر میں پہنچے۔ بادشاہ اور دربار کے درباریوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا شاہی استقبال کیا
اور ان کو اپنا مقرب خاص قرار دیا اور اعزاز اور خطاب سے ان کو موسوم کیا۔